السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا لرننگ قرآن سیریز میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ میں مفتی محمد نفیس آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے اسباق لے کر کے حاضر ہوتا ہوں، جن کے ذریعے سے آپ حضرات قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ جو حضرات قرآن کریم نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ یہ ویڈیوز دیکھ کر کے اور اس کے اندر بتائے گئے طریقوں کے مطابق قاعدے میں آپ لوگ حجے کیجئے گا، رواں کیجئے گا۔ جو پریشانی پڑھنے میں آپ کو آئے، کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے فون نمبر پر معلوم کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر کے بتا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو آج کے درس قرآن میں سکھائیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی شکل میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھتے ہیں، جو کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سمجھایا ہے اور مثالیں دے کر کے آپ کو پڑھایا ہے۔ آج کے درس میں بتائیں گے کہ حروف یرملون میں سے لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف اگر آ جائے، یعنی کہ یا واو یا میم یا نون اگر آ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یاد رکھنا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یعنی کہ یومن دوسرے کلمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اوپر بتایا تھا۔ وہاں پر ادغام تام کہا جا رہا تھا، ادغام را یا ادغام لام یا ادغام تام کہا جا رہا تھا۔ یہاں ادغام ناقص کہیں گے۔ ادغام اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد میں یا آ رہا ہو تو اس کی مثال جیسے خا یا زبر خی، را یا دو زبر رئی، خی رئی۔ اب دیکھیے گا یہاں پر ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ میں، خی رئی یرہو لقوم یوقنون، غنہ بھی ہو رہا ہے، آواز ناک میں جا رہی ہے اور ایک الف کے برابر اس کو روک کر کے بھی کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے۔ لقوم یوقنون من یوم، نون ساکن کے بعد میں یا آ رہا ہے حرف یرملون میں سے۔ من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آ جائے تو ادغام واو ہوگا، جس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھیں گے حمزہ زیر لام کھڑا زبر لا، الہ ہا واو دو زبر ہوں، الہ واحدا رحیم ودود یوں وہبت من ورائہم جنات وعیون موعد، نون ساکن کے بعد میں واو آ رہا ہے اس لیے پڑھا جائے گا موعد۔ اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ جائے تو تب بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، اور اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، ادغام میم بھی کہیں گے اگر میم آ جائے تو پڑھیں گے را زبر راسین و پیسو رسول لام میم دو پیش لم رسول من اللہ، اللہ کا لام پر ہو رہا ہے چونکہ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر نون کے اوپر زبر ہے۔ صراطا مستقیما، یہاں صاد بھی پر ہوگا اور یہاں پر طا بھی پر ہوگا اور را بھی پر ہوگا۔ صاد اور طا تو اس لیے پر ہو رہی ہیں چونکہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، را اس لیے پر ہو رہا ہے چونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ صراطا مستقیما، مستقیما قاف پر ہو رہا ہے حرف مستعلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے۔ رحیق مختوم من مثلہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون آ جائے تو ادغام غنہ ہوگا اور اس کو ادغام نون بھی کہتے ہیں، ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ پڑھیں گے من نبی نورا نہدی عاملۃ ناصبۃ لمن نرید، را باریک ہوگا چونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ فمن نکث یومئذ ناظرۃ، یومئذ ناظرۃ، یومئذ ناظرۃ۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے
کہ قرآن کریم کے ان اسباق کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، پڑھیے گا. جو چیز سمجھ میں نہ آئے، جو بات سمجھ میں نہ آئے، جو اصول سمجھ میں نہ آئے، جس لفظ کے پڑھنے اور سمجھنے میں آپ کو دشواری پیش آ رہی ہو، آپ کامنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا پاک کلام پڑھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.